اور زمین پر بیٹھ کے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تو تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، میں یہاں خاک پر بیٹھا ہوں، ایک فقیر بن کر بیٹھا ہوں، ایک گداگر ہوں، تجھ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے فلاں چیز دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو اچھا سمجھتا ہے میری جھولی میں ڈال۔ کتنی پیاری ادا تھی، کتنی پیاری دعا تھی، اور خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس ایک دعا کو محفوظ کیا جس کا کوئی راوی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا جو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے، کیونکہ اس دعا میں جو کچھ آپ کو بعد میں عطا ہو وہ سارا ہی شامل ہو گیا۔ انہی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اسی گھر میں آپ کو پناہ ملی، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کے سارے کام بنا دیے، آپ کو عزت اور غلبے اور طاقت کے ساتھ واپس اپنے وطن میں بھیجا، اور خدا کی قوت اور خدا کے نشان آپ کی حفاظت پر آپ کے دائیں اور بائیں اور آپ کے پیچھے اور آگے کھڑے رہتے تھے، اور فرعون جیسے جابر بادشاہ کو بھی طاقت نہیں تھی کہ موسیٰ کی باتوں کے جواب میں آپ کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک کر سکتا۔ مگر اللہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا، جس بات کو پسند فرماتا ہے اسے جاری فرماتا ہے، اور پھر اس کی ایسی جزا عطا کرتا ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ اس ایک دور کے مقام پر یہ دعا کر رہے ہیں، اور نہ کسی نے یاد رکھا، نہ کسی نے روایت بیان کی، اور بظاہر وہ دعا فضا میں غائب ہو گئی اور اڑ گئی، اور قرآن کریم نے اس کے کتنے 100 سال کے بعد اسے پھر محفوظ فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے اسے مومنوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ جتنی بار تمام دنیا میں مسلمان تلاوت کرتے ہیں، اور ایک سال میں کروڑوں بار ایسا ہوتا ہے، کروڑوں بار وہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا دہرا رہے ہوتے ہیں،